آج پی ڈی ایم کا ایک بڑا امپورٹنٹ اجلاس ہونے جا رہا ہے. اس اجلاس کے اندر آگے کا لائے عمل جو ہے وہ طے کیا جائے گا. اب میرے پاس جو خبر ہے اور میرے پاس جو اطلاعات ہیں کہ اس اجلاس میں ایکچولی ہوگا کیا کیا، میں اس کی تفصیلات سے آپ کو آگاہ کر دیتا ہوں. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. سب سے پہلے آپ سے درخواست کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا. ناظرین، آج پی ڈی ایم کا ایک بڑا امپورٹنٹ اجلاس ہونے جا رہا ہے اور اس اجلاس کے اندر آگے کا لائے عمل جو ہے وہ طے کیا جائے گا. اب میرے پاس جو خبر ہے اور میرے پاس جو اطلاعات ہیں کہ اس اجلاس میں ایکچولی ہوگا کیا کیا، میں اس کی تفصیلات سے آپ کو آگاہ کر دیتا ہوں، اور تاکہ آپ کو ایک ڈائریکشن پتہ لگ جائے کہ اس وقت اپوزیشن کس موڈ میں ہے اور کیا کرنے جا رہی ہے. ایک جو سب سے امپورٹنٹ جو یہ ملاقات ہے اس کا تعلق ہے سینٹ کے انتخابات سے. آپ جانتے ہیں کہ چیئرمین سینٹ کے لیے جو ہے وہ یوسف رضا گیلانی کا جب الیکشن ہوا تھا تو 7 ووٹ جو ہے وہ مسترد کیے گئے تھے، اور اس کے بعد اپوزیشن نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اس معاملے کو جو ہے وہ کورٹ میں لے کے جائیں گے. اپوزیشن کی جو قانونی ٹیم ہے، پی ڈی ایم کی جو قانونی ٹیم ہے، وہ یہ سمجھتی ہے کہ ان کا کیس بڑا تگڑا ہے اور ان کو کورٹ سے ریلیف مل جائے گا. اور میری جو سورسز سے کچھ بات ہوئی ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی بھی جو قانونی ٹیم ہے اس کے اندر بھی یہ شک و شبہات پائے جاتے ہیں کہ اپوزیشن کا کیس تگڑا ہے، اور موسٹ پرابلی یہ جو 7 ووٹ ہیں اس سلسلے میں کوئی بھی اگر ڈیسیجن ہوتا ہے تو وہ اپوزیشن کو زیادہ فیور کرے گا. وہ ری الیکشن دوبارہ کا بھی ہو سکتا ہے، ان 7 ووٹوں کو منظور کرنے کا بھی ہو سکتا ہے، بہت سے آپشنز ہیں جس پہ کام ہو سکتا ہے. لیکن فی الحال جو اپوزیشن کی قانونی ٹیم ہے وہ پر اعتماد دکھائی دیتی ہے. مجھے نہیں پتا آگے ہوتا کیا ہے، اوبیسلی وہ تو کورٹ کا فیصلہ ہوگا جو کچھ بھی ہوگا. ایک پوائنٹ تو یہ ہو گیا، تو یہ ڈسکس ہوگا. دوسرا پوائنٹ جو ڈسکس ہونا ہے وہ ہونا ہے سینٹ کے انتخابات میں ہی جو ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے لیے پی ڈی ایم کے اپنے اندر بغاوت ہوئی ہے، اپوزیشن کے اپنے اندر بغاوت ہوئی ہے. اور پیپلز پارٹی کا تو یہ کہنا ہے کہ جی وہ ایکچولی چونکہ پہلے سینٹ کا الیکشن ہوا تھا اور 7 ووٹ ریجیکٹ ہو گئے تھے تو دل برداشتہ ہو کے جو ہے انہوں نے ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے حوالے سے جو ہے وہ حکومتی کینڈیڈیٹ کو ووٹ دے دیا. یہ کوئی زیادہ ٹھوس ویسے دلیل نہیں ہے اس بات کی کہ جی وہ دل برداشتہ ہو گئے تھے تو 7 لوگ ادھر چلے گئے. بغاوت ہوئی ہے، پراپر بغاوت ہوئی ہے اپوزیشن کے اندر. اور اپوزیشن کو بھی یہ بات سوچنے کی ضرورت ہے کہ آخر ایسی کیا بات تھی کہ 7 لوگوں نے وہ اپوزیشن کے جو امیدوار ہیں عبدالغفور حیدری، ان کو کیوں نہیں ووٹ دیا. تو یہ سوچنے کی بات ہے اور اس کے اوپر بھی گفت و شنید ہوگی. ایک بات. اچھا، پھر سینٹ کے الیکشن سے متعلق ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ اگر آپ پورے سیٹ اپ کو اٹھا کے دیکھیں، یوسف رضا گیلانی نیشنل اسمبلی کے اندر جو ہے وہ یعنی کہ اسلام آباد کی سیٹ سے سینیٹر منتخب ہوئے پیپلز پارٹی. یوسف رضا گیلانی چیئرمین سینٹ کے لیے انتخابات لڑے پیپلز پارٹی. الیکشن کا ابھی معاملہ جو ہے وہ لٹکا ہوا ہے اوبیسلی، کیونکہ اپوزیشن جو ہے اس کے اوپر کورٹ میں جا چکی ہے، یہ معاملہ بھی لٹکا ہوا ہے. ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے لیے امیدوار عبدالغفور حیدری، جے یو ایف اے. مسلم لیگ نون کے پاس ابھی تک کچھ نہیں ہے سارے معاملے کے اندر. مسلم لیگ نون کو ابھی تک کچھ نہیں ملا ہے. تو کچھ مسلم لیگ نون کے لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ ہم نے بہت کچھ دے دیا ہے، ہم نے بہت کچھ پی ڈی ایم کو دے دیا ہے، کچھ ہمارے حصے میں بھی آنا چاہیے تھا لیکن کچھ بھی نہیں آیا. جبکہ آپ جانتے ہیں کہ قومی اسمبلی کے اندر سب سے بڑی اپوزیشن پارٹی جو ہے مسلم لیگ نون ہے، لیکن اس کے باوجود ان کو اس طرح سیٹ نہیں ملی یا اس طرح وہ پرومیننس نہیں ملی جو ملنی چاہیے تھی. وہ چیئرمین سینٹ کے لیے بھی کہہ سکتے تھے کہ جی اب ہماری باری ہونی چاہیے، اب ہمارا چیئرمین سینٹ ہونا چاہیے، لیکن انہوں نے پھر بھی یوسف رضا گیلانی کو دیا. ایک بات تو اس کے اوپر بھی گفت و شنید ہو سکتی ہے کہ اب آگے کیا کرنا ہے. اچھا، جب ہم کیونکہ اب نون کی بات کر رہے ہیں تو اس میں ایک اور اینگل یہ بھی ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ بلاول بھٹو زرداری نے یوسف رضا گیلانی کی جیت کے بعد، وہ جب وہ سینٹ کی سیٹ جیتے تھے تو اس کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ پنجاب کے اندر جو ہے اب ہم تبدیلی کی بات کریں گے. اس کے بعد بلاول بھٹو جو ہیں وہ چودھری شجاعت حسین اور چودھری پرویز الہی سے ملنے کے لیے بھی گئے تھے، جس کے بعد اس کے بعد چینلز کے اوپر جو وہ خبریں چلنا شروع ہو گئی تھیں کہ جو انہوں نے ٹھینگا دکھا دیا چودھریوں نے، اور انہوں نے کہا کہ جناب ہم نے آپ کے ساتھ نہیں چلنا. جس کے بعد ایک کلیئر کٹ ٹویٹ آئی تھی، اعلان آیا تھا کہ جناب ہم نے نہ تو ہم سے کوئی سپورٹ مانگی گئی ہے اور نہ ہم نے منع کیا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہوئی. بلاول بھٹو زرداری صرف تیمارداری کے لیے آئے تھے، چودھری شجاعت کی اور تیمارداری کر کے چلے گئے. اینی ویز،
تو پنجاب کے حوالے سے اب میں آپ کو جو خبر ہے وہ میں آپ کو یہ دے دوں. کئی جگہوں پہ اوپر یہ ڈسکس ہو رہا ہے کہ عثمان بزدار کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائی جائے اور اس کے اندر نون لیگ جو ہے وہ اپنا رول پلے کرے. آبویسلی تحریک عدم اعتماد لانے کے لیے نون لیگ کو ایکویشن سے نکالے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا. آپ کو ہر صورت نون لیگ کو بیچ میں رکھنا پڑے گا اگر آپ نے کوئی بھی تحریک عدم اعتماد لانی ہے. ظاہری بات ہے قاف لیگ اکیلی کچھ نہیں کر سکتی, اور تحریک انصاف کے اندر اگر کوئی تبدیلی ہوگی تو اپنے اندر سے ہی ہوگی, یہ تو نہیں ہوگا کہ ان کے خلاف کوئی تبدیلی ہوگی. اچھا, نون لیگ کے اندر مریم نواز جو ہیں وہ اس وقت چودھری برادران سے, چودھری فیملی سے کسی قسم کا ہاتھ نہیں ملانا چاہتی, کیونکہ وہ یہ سمجھتی ہیں کہ اگر ہم نے کوئی تبدیلی لا کے تو چودھری پرویز الہی کو بیٹھ کے ہم نے یہ سیٹ دے دینی ہے تو ہمارا کیا فائدہ. ہم پارٹی بھی سب سے بڑی ہوں, سب سے زیادہ نشستیں بھی ہمارے پاس ہوں پنجاب اسمبلی کے اندر, اور اس کے بعد پلیٹ میں رکھ کے ہم سی ایم کی سیٹ بھی جو ہے وہ چودھری پرویز الہی کو دے دیں, تو ایسا نہیں ہوگا, یہ نہیں ہو سکتا. اور دوسری بات یہ کہ مسلم لیگ نون کے اندر یہ ایک ایسا پوائنٹ ہے جس کے اوپر مریم نواز اور عمران خان ایک پیج کے اوپر ہیں. بڑی حیران کن بات ہے, دونوں ایک پیج کے اوپر ہیں, اور وہ پیج کیا ہے کہ عثمان بزدار کو چیف منسٹر پنجاب رہنا چاہیے. اچھا, اس میں عمران خان صاحب تو اپنی ضد اور انا کی وجہ سے یہ فیصلہ کیے بیٹھے ہیں کہ ان کو ہٹانا نہیں ہے عثمان بزدار صاحب کو, لیکن یہاں پہ مریم نواز یہ کہتی ہیں کہ اگر عثمان بزدار ہی بیٹھے رہنا تو ہمارے لیے بہت ہے, کیونکہ یہ بندہ تحریک انصاف کا ایم پی اے ہو کے, ان کا چیف منسٹر ہو کے ہمارے لیے اتنا زبردست کام کر رہا ہے کہ عوام کے اندر جو ہے وہ ہماری پذیرائی اتنی زیادہ ہو رہی ہے, لوگ ہمارے کاموں کو یاد کر رہے ہیں, شہباز شریف کو بار بار یاد کر رہے ہیں کہ اس سے بہتر اپوزیشن کا, اس سے بہتر ہمارے مخالفوں کا کوئی سی ایم ہو ہی نہیں سکتا جو صرف ہمارے لیے فائدہ مند ہو. تو مریم نواز کسی صورت بھی عثمان بزدار کو نہیں ہٹانا چاہتی, اسی لیے ابھی تک اس قسم کا کوئی پروپوزل یہاں سے نہیں آیا. حیران کن طور پہ بلاول بھٹو نے یہ بات کر دی. بلاول بھٹو کے پاس تو مطلب کوئی چانس ہی نہیں ہے اس سلسلے میں کہ پنجاب کے اندر وہ کوئی تبدیلی لا سکیں, تو نہ ان کے پاس ہے نہ مولانا فضل الرحمان کے پاس ہے. اگر کوئی بھی تبدیلی ہونی ہے, کوئی بھی تحریک عدم اعتماد آنی ہے تو وہ نون لیگ کے ذریعے آ رہی ہے. تو نون لیگ از ناٹ انٹرسٹڈ, نون لیگ اس وقت عثمان بزدار کو نہیں ہٹانا چاہتی. ایک بات. اس کے بعد جو پوائنٹ آئے گا ڈسکس ہونے والا, ابھی سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ میں نے آپ کو آخر میں بتانا ہے, بہت امپورٹنٹ پوائنٹ جو آج پی ڈی ایم کے اس اجلاس میں ڈسکس ہوگا, وہ میں نے بھی آپ کو بتانا ہے. وہ پوائنٹ آتا ہے, ایک اور پوائنٹ جو ڈسکس ہونا ہے وہ یہ ہے کہ استعفوں کا کیا کرنا ہے. اچھا, استعفوں کے معاملے کے اندر یہ میں آپ کو کلیئر کر دوں کہ 3 مختلف پارٹیاں ہیں اس کے اندر جو بیسکلی ہیڈ کر رہی ہیں, جے یو ایف اے, مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی. اس معاملے میں سب سے زیادہ جو متحرک ہیں یا سب سے زیادہ جس کی ڈیمانڈ ہے وہ مولانا فضل الرحمان کی ہے کہ استعفوں کے بغیر کام نہیں چلے گا, اور استعفے نہ ہوئے تو لانگ مارچ کا کوئی فائدہ نہیں ہے. جبکہ مسلم لیگ نون کے اپنے اندر اور پاکستان پیپلز پارٹی خاص طور پہ بالکل بھی انٹرسٹڈ نہیں لگتے کہ وہ استعفے دیں, بالکل بھی. پبلک پلیٹ فارمز کے اوپر وہ ضرور کہیں گے, لیکن میٹنگ کے اندر جا کے اس معاملے پہ کوئی زور نہیں دیا جاتا. یہ میں آپ کو بالکل بتا رہا ہوں, میری جو بات ہوئی ہے پی ڈی ایم کے مختلف رہنماؤں سے, وہاں پہ اس قسم کا کوئی جوش ہوگا. وہ ویسے سرسری طور پر وہ بات کرتے ہیں, لیکن جسے کہتے ہیں نا دل سے چاہنا, ایسا کوئی چکر نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اس کے بعد ایک اور پوائنٹ یہ ہے کہ اگر لانگ مارچ کرنا ہے تو کتنا لمبا کرنا ہے. یہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پی ڈی ایم کے اپنے اندر یہ سوچ پائی جاتی ہے کہ کوئی زیادہ لمبا شو نہیں کرنا ہم نے, نہ تو زیادہ لمبا شو ہو سکتا ہے اور نہ زیادہ لمبا شو ہمیں کرنا ہے, نہ اس قسم کی ہمیں کوئی کمٹمنٹس کرنی ہے. وہ بیٹھ کے ایک جسے کہتے ہیں نا حاضری لگانے والا کام ضرور ہوگا, لوگوں کو اکٹھا وغیرہ کیا جائے گا, لیکن کوئی ایک تو زیادہ لمبا شو اس لیے بھی نہیں ہو سکتا کہ رمضان مبارک شروع ہونے والا ہے. جیسے ہی لانگ مارچ کریں گے, مثال کے طور پہ انہوں نے کہا جی 30 تاریخ کو سب کے سب لوگ اسلام آباد پہنچیں گے, تو اس کے غالباً 10 12 13 دنوں کے بعد ہی جو ہے وہ رمضان شروع ہو جائے گا. تو اس لیے ان کو بہت زیادہ لمبا پروگرام یہ کرنے کا ارادہ بھی نہیں رکھتے. ایک بار اب آ جائیے وہ سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ جس کے اوپر ڈسکشن ہونی ہے, اور وہ یہ ہے کہ یہ لانگ مارچ ہونا کس طرف ہے. کیا یہ لانگ مارچ اسلام آباد کی طرف ہوگا یا یہ لانگ مارچ راولپنڈی کی طرف ہوگا. اس میں آپ کو یہ خبر دے دوں کہ مولانا فضل الرحمان اور مسلم لیگ نون, جس میں خاص طور پہ مریم نواز, یہ لانگ مارچ پنڈی کی طرف کرنا چاہتی ہیں. یہ دونوں لوگ جو ہیں یہ بالکل کنفرم اس کو پنڈی کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں. پارٹی کے اپنے اندر بھی جو مسلم لیگ نون کے حوالے سے سینئر ذرائع سے میری بات ہوئی ہے, ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ یہ مارچ پنڈی کی طرف ہونا چاہیے. اب صرف معاملہ آتا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا. پیپلز پارٹی اس معاملے میں ابھی تک خاموش ہے. پی ڈی ایم کے جتنے اجلاس ہوئے ہیں, پنڈی یا اسلام آباد کے ٹاپک پہ جب ڈسکشن ہوتی ہے تو وہ نہ ہاں کرتے ہیں نہ کرتے ہیں.
انہوں نے اپنی پوزیشن جو ہے وہ بڑی سیف رکھی ہوئی ہے، اور اسی لیے ٹاک شوز کے اندر بھی جب ان سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ کیا یہ لانگ مارچ پنڈی کی طرف جائے گا اسلام آباد کی طرف، تو کوئی واضح جواب نہیں دیتے وہ۔ تو یہ سارے ٹاپکس ہیں جو پی ڈی ایم کے اس اجلاس میں ڈسکس ہونے ہیں، اور یہ پھر لائے عمل طے کریں گے کہ اب آگے کیا کرنا ہے۔ اگلے ویلاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔